العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہم در یار پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در یار پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں لگی دل کی بجھا لیتے ہیں، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جب نہیں ملتی کہیں بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں بھی سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جن کا نام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے دربار کے اندر حاضر ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا صدقہ کروں، کون سا عمل میری والدہ کو قبر کے اندر راحت پہنچائے گا، فائدہ دے گا، وہ آپ مجھے بتائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو پانی کی احتیاجی تھی، پانی کی ضرورت تھی، پانی کی قلت بھی تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد اپنی ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی کنواں وغیرہ کھدوا دے، پانی کا اہتمام کر دے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیسے لگا کر کے ایک کنواں تیار کروایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد اس کنویں کا نام آپ نے رکھا، وہ نام میری دلیل ہے، آپ نے نام کیا رکھا؟ آپ نے کہا ھذہ لأم سعد، یہ جو کنواں ہے یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ حالانکہ کنویں کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی اللہ کا ہے، سعد کی ماں کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ اور حدیثوں کے اندر اس کنویں کے متعلق یہی کہا گیا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اندر اس بات کو پیش کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سند عطا فرمائی، حضور نے قبول کیا۔ اب ایک پانی کا کنواں جناب سعد کی ماں جو دنیا سے جا چکی تھی، قبر میں پہنچ چکی تھی، ان کے ساتھ جڑ گیا، ان کے ساتھ منسوب ہو گیا، تو پوچھئے یہ کہ کیا اس پانی کو صحابہ نے پیا یا نہیں پیا، اسے استعمال کیا یا نہیں کیا، یا اس پر انہوں نے کوئی شرک کا فتویٰ لگایا، کوئی بدعت کا فتویٰ لگایا، یا یہ کہہ دیا ہم اس کنویں کا پانی نہیں پیتے چونکہ یہ ایک مردہ بندے کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے۔ سعد کی ماں دنیا سے پردہ کر چکی ہے، اب دنیا سے جانے کے بعد کنواں سعد کی ماں کی طرف چلا گیا، ہم اس پانی کو نہیں پئیں گے، لیکن نہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم اس پانی کو پیا بھی کرتے تھے، کھیتوں کو سیراب بھی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا پانی کو پینا، کھیتوں کو سیراب کرنا، اس نام کو حدیث کے اندر باقی رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کوئی بھی چیز جب کسی جانے والے کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے اس کی حقیقت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی اس کا کیا ہوتا ہے، چیز وہ ادھر ہی موجود ہے اور اس کی حیثیت ہی ہوتی ہے، دنیا والے اسے نفع لے رہے ہیں اور اللہ جانے والے کو قبر میں ثواب عطا فرما رہا ہے۔
اب درجے مختلف ہوتے ہیں. گناہگار بندہ ہے اس کے لیے بخشش کا سامان بن جاتا ہے, نیکوکار بندہ ہے اس کے مزید درجے بلند ہوتے رہتے ہیں, اللہ اپنی رحمتیں عطا فرماتا رہتا ہے. تو یہ ایک حدیث پاک, یعنی کوئی بھی چیز ہے, یہ بکرا غوث اعظم کا ہے, معنی یہ ہوتا ہے اس بکرے پر, یعنی جو ہم اللہ کی راہ کے اندر دے رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, غریبوں میں بانٹ رہے ہیں, یا کسی بھی جہد کے ساتھ ہم اسے اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں, اس پر جو اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا اس ثواب کو ہم حضور غوث اعظم کی روح کو پیش کریں گے. ایسے ہی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ان کی لسٹ بنا لیجئے, وہ ساری اس حدیث کے زمرے کے اندر آتی ہیں, اس حدیث کے تحت آتی ہیں. معنی کیا, کسی کا نام آ جانے کی وجہ سے چیز کی اصلیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایسے فرق پڑتا ہوتا, یہ گھر کس کا ہے, حاجی صاحب کا, یہ گاڑی کس کی ہے, ملک صاحب کی, یہ مکان کس کا ہے, راجہ صاحب کا, یہ دکان کس کی ہے, چودھری صاحب کی, دکانیں حرام ہو جاتی, مکان حرام ہو جاتے, گاڑیاں حرام ہو جاتی. حالانکہ گھر چودھری صاحب کا نہیں, گھر تو اللہ کا ہے, مکان چودھری صاحب کا نہیں, مکان تو اللہ کا ہے. ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے, لیکن دنیا کے اندر اللہ نے ملکیت بندوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے. بندوں کے عارضی مالک ہو جانے کی وجہ سے چیزوں کی اصلیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے پہلی حیثیت آپ کے سامنے عرض کی, یعنی اس جملے سے لوگ بہکا دیتے ہیں, ذہن کے اندر ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں, یہ کام اچھا نہیں ہے, آپ اللہ کو چھوڑ کر کے یہ نیازیں ادھر نام لگا رہے ہو, یہ نام آنے کی وجہ سے شرک ہو جاتا ہے. تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے, یہ غلط بیانی ہے, یہ علم کے ساتھ بغاوت ہے, اور علم کے ساتھ خیانت ہے, اور علم کے ان روشن میناروں کو چھپانے والی بات ہے جن میناروں کا سراغ ہمیں صحابہ نے عطا فرمایا ہے. کسی کے نام کے ساتھ چیزیں لگ جانے سے چیزوں کی اصلیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. بیچ میں بات کیا ہوتی ہے, یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے, یہ ان کی روح کو ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. میرے محبوب الاسلام نے اس بات کو کیسے بیان فرمایا, فرمایا محبتیں بڑھتی ہیں کس بات سے, جب زندے بندے کو تحفہ دیتا ہے. آپ نے کسی مسلمان کو خوشبو تحفہ دے دی, کوئی بھی تحفہ آپ نے دیا, اس کا دل آپ نے جیت لیا, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اسے خوش کر دیا. تحائف محبت کو بڑھاتے ہیں اور دلوں کو قریب کرتے ہیں. میرے محبوب الاسلام فرمانے لگے, لوگوں دنیا کے اندر جب زندہ بندے کو تحفہ دیتا ہے تو دوسرے کا دل جیت لیتا ہے, لیکن جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے, آنکھ بند ہو جاتی ہے, موت کا قانون پورا ہو جاتا ہے, یہ مت سمجھنا تحفوں والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اب تم عطر نہیں دے سکتے, اب تم دودھ نہیں دے سکتے, اب تم پیسے نہیں دے سکتے, لیکن اب بھی اگر جانے والے کو تحفہ دینا چاہتے ہو, درود و سلام کا تحفہ دو, اللہ اسے قبر میں عطا فرما دے گا. قرآن کا تحفہ دو, پڑھ کے تحفہ دو, صدقہ کر کے تحفہ دو, کسی بھی جہد کے ساتھ. جب تم جانے والے کو تحفہ دو گے, وہ تحفہ قبول کرے گا اور اس تحفے سے وہ خوشی بھی محسوس کرے گا, چونکہ آپ نے یہ کام خالص رب کی رضا کے لیے کیا. اور دیکھیے یہاں پر آپ کی ایک شان بھی ہے اور کرامت بھی ہے. ویسے 400 بندے جمع ہو جائیں تو بغیر سپیکر کے انہیں آواز پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے. سپیکر دور حاضر کی ایک مجبوری ہے زیادہ بندوں کو آواز پہنچانے کے لیے, لیکن اس وقت سپیکر تھا ہی نہیں, کمیونیکیشن کا کوئی نظام تھا ہی نہیں. اور سیرت کے اندر جو آپ کی سیرت ہے, یہ بات موجود ہے, 70,000 کا مجمع ہوتا, لیکن ہر بندہ یہی سمجھتا تھا کہ غوث اعظم میرے کان کے قریب بول رہے ہیں. یعنی ہر بندے کے پاس بغیر سپیکر کے برابر آواز کا پہنچنا, یہ آپ کی کرامت تھی جو اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ رحمت والا سلوک فرمایا ہوا تھا. میں نے کہنا کیا چاہا, آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام شروع کیا تھا. ہر مہینے آپ بندوں کو اکٹھا کر کے مذہب سکھاتے تھے, قرآن پڑھاتے تھے, مسئلے بتاتے تھے, رسول اللہ کے لبوں سے نکلے ہوئے جملے سکھاتے تھے. رب کو یہ کام پسند آیا تو اللہ نے اس 11ویں کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا. کوئی کام بھی اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہوتا. اب اللہ نے اس چیز کو ترقی دی ہے, اللہ نے اس چیز کو عام کیا ہے, قیامت تک یہ 11ویں کا نام چلتا رہے گا. اور 11ویں دینے والے لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے, جب ہم 11ویں کی محفل کرتے ہیں تو اس کا معنی صرف لنگر نہیں ہوتا. جب ہم 11ویں کی محفل کرتے ہیں تو اس کا معنی صرف دعا مانگ کے اٹھ جانا نہیں ہوتا. اس بلن کے اندر کوئی ایسا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مذہب کی سوغات بھی تقسیم ہوتی رہے, قرآن کا ابلاغ بھی ہوتا رہے, لوگوں کو محبوب کے راستوں کے ساتھ روشناس بھی کرایا جائے. تو اصل اس کی اصلیت یہ ہے, یعنی وہاں سے یہ نام چلا ہے, اب قیامت تک یہ نام چلتا رہے گا. رہی بات یہ مذہب میں ہمارے لیے اس پر دلیل کیا ہے, آپ صرف 11ویں کو نہ لے لیجئے, جتنے بھی معمولات اہل سنت ہیں
ان سب پر ایک ہی دلیل ہے، نام بدلے ہیں، نام، اندر جو کام ہے وہ ایک ہی ہے، سب کا کام علادہ نہیں ہے۔ میں گننے لگا ہوں 11ویں شریف، میلاد شریف، کل شریف، جمعرات کا ختم، 15ویں کا ختم، چیلم کا ختم، سالانہ دعا، عرس پاک، نام لیتے چلے جاؤ۔ امام حسین کی روح کے سالے ثواب کے لیے محرم میں سجائے گی محفل، رمضان شریف کا ختم، جتنے بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں جن کے مختلف نام ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے نام بدلے ہیں، لیکن ان ساری محفلوں کے اندر کام کون سا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے جانے والے کی روح کو کوئی تحفہ پیش کرنا۔ اس کو مذہب کی زبان میں کہتے ہیں ایصال ثواب، مذہب کی زبان کے اندر ایصال ثواب، اور یہ اپنی جگہ پر ایک پورا عنوان ہے۔ کیا زندہ بندے کے فعل کا فائدہ مردہ کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ یہ اپنی جگہ مذہب کے اندر ایک عنوان ہے۔ آپ قرآن اس میں پڑھ لیجئے، قرآن بھی آپ کو بتائے گا جی پہنچتا ہے۔ آپ حدیث حضور کی لے لیجئے، حضور کی حدیث بھی آپ کو بتائیں گی جی پہنچتا ہے۔ زندہ بندہ جو خیر والا کام کرتا ہے اور جس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، اللہ رب العالمین اس خیر والے عمل کا اجر اس جانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن خاص کر کے میں اس بات کو پہلے عرض کرتا ہوں، چونکہ ہم نے وقت کے دامن کو بھی دیکھنا، اس کے اندر بات اپنی سمیٹنی ہے۔ خاص کر کے جو اولیاء اونچے لوگ ہیں، اللہ کے نور کے اندر دھلے ہوئے، جب ان کے نام ہم کوئی تحفہ بیچتے ہیں، جی میں کتنی 11ویں کی محفلوں پر جاتا ہوں تو لوگ پڑھ کے بتاتے ہیں جی 100 دفعہ سورۃ ملک پڑھی ہے جی، 1000 دفعہ درود و سلام پڑھا ہے جی، ایک ختم قرآن ہے جی، مختلف چیزیں تحفے میں بیچتے ہیں۔ اب یہ تحفہ کس کے لیے ہے؟ 11ویں شریف کی محفل ہے تو حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو یہ تحفہ پہنچایا جاتا ہے۔ اب ایک تحفہ وہ ہے جو بندہ باپ کی روح کو پہنچاتا ہے، باپ کی قبر میں راحت اور رحمت میسر آتی ہے۔ ایک تحفہ وہ ہے جو ماں کی قبر میں جا کے بندہ پہنچاتا ہے۔ ایک تحفہ وہ ہے جو اپنے جانے والے بھائی کی روح کو پہنچاتا ہے، اور ایک تحفہ وہ ہے جو بندہ اللہ کے کسی ولی کی روح کو پہنچاتا ہے۔ اس تحفے کا فیضان کیا ہے؟ آئیے میں قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں اسے کھول کے عرض کرنا چاہتا ہوں اس تحفے کا فیضان کیا ہے۔ جب آپ آج مثلا میں نے اعلان کیا بھائی جی 11ویں شریف کی محفل ہوگی، سارے آ جانا، جتنوں کو توفیق ہوئی وہ آ گئے، تو ہم نے یہاں پر ابھی میں جتنا بول رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ میں ثواب دے گا، جتنا ثواب دے گا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو یہ تحفہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد جب گفتگو ختم ہوگی سورۃ فاتحہ پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے، درود و سلام پڑھ کے، ہم وہ تحفہ بھی آپ کی روح کو پیش کریں گے۔ آج ہمارا ارادہ یہ ہے، آج نیت یہ ہے، نہ میرے والد صاحب کا ختم ہے نہ آپ کے والد صاحب کا ختم ہے، آج ہم خالص ایک اللہ کے ولی کی روح کو تحفہ پہنچانے کے لیے ہم اللہ کے گھر کے اندر اکٹھے ہیں۔ اس کا فیضان کیا ہے؟ آئیے قرآن پاک کی آیت سنیے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، ایمان لائے اور صالح عمل کیے، ان کا اللہ نے اجر بیان کیا۔ دو جزائیں بیان ہوئی۔ پہلی جزا اللہ کہتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسری جزا وہ میرا عنوان ہے، اللہ کہتا ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، ایک تو ہم انہیں پورا پورا اجر دیں گے اور دوسرا اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عطا کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ایک تو ہم انہیں اجر دیں گے، کوئی بات ہم سے بولی ہوئی نہیں، رات میں چھپ کے بھی انہوں نے جو نیکی کی ہے، اللہ کے لکھنے والے جو فرشتے ہیں انہوں نے اس نیکی کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد ہم بھول جائیں ہم نے کیا کیا تھا، لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ اللہ کے فرشتے، وہ لکھی جا چکی ہے، اور اللہ گارنٹی دے رہا ہے اے نیکیاں کرنے والوں، عمل صالح کرنے والوں، صالح عمل کرتے جانا، جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے نا ہم بھولتے نہیں، ہر عمل کا تمہیں پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔
نہ سمجھنا ایک ہفتے کے بعد جب ہم اس جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، یار فلاں بھی نہیں آتا، میں تو آ جاتا ہوں. آپ آتے ہو تو اپنے لیے، وہ نہیں آتا تو اس کا اپنا نقصان ہے. لیکن آپ آئے ہو، آپ بھول جاتے ہو. پچھلی دفعہ ہم آئے تھے، آپ بھول گئے. اس سے پچھلی دفعہ ہم آئے تھے، آپ بھول گئے. 3 سال ہو گئے آپ آتے ہو، آپ بھول گئے. لیکن فرشتہ نہیں بھولے. ہر بار آپ کا اٹھنے والا قدم لکھا جا رہا ہے، ہر بار رب کے دربار میں حاضر ہونا لکھا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے ہم بھولتے نہیں ہیں، جو بھی صالح عمل کرو گے اجر پورا پورا دیں گے. اور جزائے ایک اور ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ہم اپنے فضل سے کچھ اور زیادہ بھی تمہیں دیں گے. یہ زیادہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسے بیان کرتے ہیں. یہ زیادہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس بندے نے بھی کسی مسلمان کے ساتھ کوئی نیکی کی، نیکیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک نیکی یہ ہے کہ آپ نے بھوکے بندے کو کھانا کھلا دیا، جس کے پاس لباس نہیں تھا آپ نے اسے لباس پہنا دیا، جو پیاسا تھا اسے آپ نے پانی پلا دیا. کسی کو راستہ چاہیے تھا، آپ کی ذاتی جگہ تھی، آپ نے اسے راستہ دے دیا، بے گزر جا تیرا فائدہ ہو جائے. آپ کسی بڑی سیٹ پر تھے، کسی کا بچہ نوکری نہیں لگ رہا تھا، آپ کے لفظ چلے تو وہ نوکری لگ گیا، یہ آپ نے ایک نیکی کی اور فائدہ دے دیا. بہت ساری نیکی کی مثالیں ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے. ایک نیکی یہ ہے جو فیس بائی فیس ایک بندہ دوسرے بندے سے کرتا ہے، اور دوسری نیکی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں نہیں ہے، وہ قبر میں جا چکا ہے، اور کتنے سال ہو گئے وہ قبر میں جا چکا ہے، اور آپ ابھی دنیا میں ہیں. آپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ میں نے آج جو سورۃ فاتحہ پڑھی ہے نا، فلاں بندہ جو دنیا سے گیا ہے آج میں اس کی روح کو پہنچا رہا ہوں. یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ جو ایمان لائے صالح عمل کرے، ایک تو اجر پورا پورا دیں گے، اور دوسرا اپنے فضل سے کچھ زیادہ دیں گے. یہ زیادہ کیا ہے؟ فرمایا بزم حشر کے اندر جب کچھ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو بزم حشر میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کے راہی بننے والے ہوں گے. اپنے اعمال کے سبب دوزخ ان کا مقدر ہو چکی ہوگی، لیکن بزم حشر کے اندر جو جنت جا رہے ہیں اپنے صالح عملوں کی وجہ سے، وہ جنت دوزخ جانے والے جنتیوں کو کہیں گے میں نے آپ کے ساتھ وہ نیکی کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ وہ نیکی کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ وہ نیکی کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھلنے کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر جنتیوں کو اللہ یہ اختیار عطا فرمائے گا، بزم حشر میں نگاہ ڈالو، جس نے بھی تمہارے ساتھ خیر والا معاملہ کیا ہے اس کا ہاتھ پکڑو، اس سے جنت ساتھ لے جاؤ. میں اگر اس کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں، بزم حشر کے اندر اگر ہماری محبت کی نسبتیں حضور داتا جی کے ساتھ ہیں، اگر ہماری محبت کی نسبتیں خواجہ غریب کے ساتھ ہیں، اگر ہماری محبت کی نسبتیں پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہیں، اگر ہماری محبت کی نسبتیں حضور غوث اعظم کے ساتھ ہیں، اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہیں، بزم حشر کے اندر ان کا بیڑا تو پار ہی ہوگا. لیکن جب یہ اپنی چھتری کے اندر بہت سارے لوگوں کو لے کے جائیں گے، کسی کونے میں ہم بھی کہیں گے حضور ہم بھی آپ سے پیار کرنے والے ہیں. قرآن کہتا ہے ہم اجازت دیں گے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ ہمارا فضل ہوگا. اگر آپ اس کو چھوٹے درجے سے لینا چاہیں نا، وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. میرے محبوب الاسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا دل نہیں لگے گا. کچھ جنتی ایسے ہوں گے ان کا دل نہیں لگے گا. اللہ پوچھے گا بھئی جنت میں ہر نعمت ہے، ہر کرم ہے، تمہارا دل یہاں کے کیوں پریشان ہے؟ وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولا وہ بندہ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، وہ مسجد میں ہمارے ساتھ صفوں میں بیٹھا کرتا تھا، جاتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا جنت میں. وہ بندہ دوزخ میں پہنچ چکا ہوگا اپنے برے عملوں کے سبب. وہ جنتی کہیں گے مولا جو ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. پھر اللہ اجازت دے گا اچھا جاؤ جہنم میں نگاہ مارو، جو تمہارے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا نا اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے بھی ساتھ جنت لے آؤ. میں یہاں سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ہمارے ہاں ایک سوچ ہے، اور میں ہمیشہ
اس سوچ پر چوٹ لگاتا ہوں، اچھی سوچ نہیں ہے یہ۔ میلاد شریف کر لیا تو ہم سمجھے کہ ہم بخشے گئے، 11ویں شریف کر لی تو ہم نے سمجھا کہ ہم بخشے گئے، اب اگلا قدم ہمیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی ان نوجوانوں کے جملوں پر مجھے ابھی تک دکھ ہے، آج بھی وہ مسجد میں نظر نہیں آئے، 12 ربیع الاول کا دن گزر گیا، ابھی تک وہ مسجد نہیں آئے۔ 12 ربیع الاول والے دن وہ چوک میں کھڑے ہو کے تمالے ڈال رہے تھے، اور اس جملے پہ عشق نبی دے وچ پائیے تمال سارے، میں نے کہا عشق نبی دے وچ پائیے تمال سارے تو عشق نبی دے وچ آئیے مسجد سارے، یہ راستہ نہیں ہے۔ تمال ڈالنا آسان ہے، 5 وقتہ سجدہ کرنا یہ اوکھا ہے۔ آج تو سارے ہلا لیتے، جسم کو تو سارے حرکت دے دیتے، یہ تو اتنا مشکل کام نہیں، اور یہ ہماری شریعت کا عنوان بھی نہیں۔ ہماری شریعت کا عنوان یہ ہے جدھر سونا بلاتا ہے ادھر غلام بن کے چلے آؤ، اور نہ آپ کو کسی ولی کے در سے یہ پیغام ملے گا۔ یہ جتنے میں کہتا ہوں حضور غوث اعظم سے بندہ محبت کرنے والا ہو، اور سیدی مرشدی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال تک ہر رات ایک پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، اور حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والا بندہ مسجد کی صفوں میں کبھی قرآن کھول کے بیٹھا نظر نہ آئے۔ آپ سے محبت کرنے والا بندہ پورا سال گزر جائے اس کے ہاتھ میں قرآن نہ کھلے، اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی محبت پر شرم کرنی چاہیے۔ میں کیسا محب ہوں، وہ میرے جو عاشق اور رہنما اور میرے ہادی ہیں وہ تو ہر رات قرآن ختم کریں، اور میری قرآن کے ساتھ یاری نہیں ہے، میری قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے، میں نے کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والا بندہ، آپ کی سیرت کیا ہے؟ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ میں یہاں حضرت سعدی کا ایک جملہ بولنا چاہوں گا، اس جملے کو تھوڑی دیر کے لیے سنیے گا۔ میں نے کہا ہمیشہ ایسے بندہ یتیم بن کے نہیں رہے، جی ہم فلاں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم روزہ نہیں رکھتے تو کچھ نہیں، ان کے ساتھ لگیں گے تو پار ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں مغالطہ ہے آپ کا، اس مغالطے کو ذہن سے نکالیے۔ محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا شریعت کو توڑا جائے، محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا حکم خداوندی کو توڑا جائے، محبت کا معنی یہ ہوتا ہے جس ذات سے محبت کی ہے اس کی اداؤں کو اپنانے لگ جاؤ۔ حضرت شیخ سعدی نے ایک بڑا خوبصورت عنوان بیان کیا، میں اس سے ایک سبق لینا چاہوں گا۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو میرا ایک دوست تھا، بڑا جگری دوست، بڑے پرانے زمانے سے اس سے میری دوستی تھی۔ میں نے دیکھا مسجد کے کونے میں بیٹھا تو بڑا بیمار، لاغر، کمزور۔ میں نے اس سے پوچھا یار تمہیں کیا ہوا؟ بڑی صحت تھی تمہاری، بالکل کمزور ہو گئے ہو۔ اس نے کہا سعدی صاحب میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں بیٹھ گیا، میں نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہوا میں جنگل گیا تھا، میں نے جنگل میں ایک لومڑی دیکھی جو اپاج تھی، معذور، چلنے کے قابل نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا بڑی صحت مند ہے، بڑی اس کی صحت ہے۔ میرے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی جب چل نہیں سکتی تو کھاتی کہاں سے آئی؟ کہتا ہے میں چھپ کے ایک جگہ بیٹھ گیا، میں نے کہا میں منظر دیکھوں گا بھئی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ کہتا ہے بیٹھا ہوا، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ایک شیر آیا، اس نے ایک شکار کیا، اس نے شکار کو آدھا کھایا اور آدھا لومڑی کے پاس چھوڑ کے چلا گیا۔ لومڑی آگے بڑھی، اس نے اس شکار کو کھا لیا۔ تو میں نے سوچا اچھا جو اللہ جنگل کے اندر اپاج لومڑی کو دے سکتا ہے تو مجھے در در پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی مسجد میں ڈیرا لگاؤں گا، اور مسجد میں مجھے اللہ ضرور دے گا، کیونکہ جو لومڑی کو دے رہا ہے تو مجھے نہیں دے گا۔ وہ کہتا ہے شیخ سعدی آج ہفتہ گزرنے والا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، یہ جو بھوک ہے اس کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا، ایک ہفتہ گزرنے والا ہے۔ پتہ حضرت سعدی نے آگے سے جو جملہ بولا، آپ نے کہا بے وقوف تو نے 2 تصویریں دیکھی اور تو ایک تصویر کو لے کر کے مسجد بیٹھ گیا، تو نے ایک تصویر یہ دیکھی کہ لومڑی اپاج ہے، شیر کا بچہ ہوا کھا رہی ہے، تو نے دوسری تصویر یہ دیکھی تھی کہ شیر کھا بھی رہا ہے اور لومڑی کو کھلا بھی رہا ہے۔ اے اٹھ مسجد سے باہر نکل، لومڑی نہ بن، شیر بن، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ میں یہاں سے جملہ کیا نکالنا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا یتیم بن کے اوے جی ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم نہیں نماز پڑھ سکتے، یہ کام کسی اور کا ہے۔ میں نے کہا کسی اور کا کام نہیں، شریعت طریقت کے اندر کوئی فرق نہیں،
آپ نے ڈالا ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ شریعت کے زیر اثر طریقت ہوتی ہے، طریقت شریعت سے ہٹ کر کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ میں نے کہا شیر بننے کی کوشش کرو، کچھ ایسا کرو کہ کل بزم اشر کے اندر کلے جنت نہ جاؤ، کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے بھی ساتھ جنت کے اندر جاؤ۔ کیا یہ مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں۔ صرف دیکھیں نا، ہم رسم اور رواج میں ڈل گئے، ہم نے ہر بات کو رسمی لیا۔ میلاد ہے، ہم نے کہا رسم پوری کر رہے ہیں، تھوڑی دیر نعرے لگائے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن میں اس کا قائل نہیں، رسموں سے ہٹ کے حقیقت کی طرف آؤ۔ جب تک رسموں کے اندر گرے رہو گے تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، اور جب حقیقت کا منہ دیکھو گے نا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اللہ فیض عطا فرما دے گا۔ تو یہ میں کہاں سے چلا اور کہاں پر پہنچ گیا؟ میں نے کہا 11ویں شریف یہ محبت والا ایک فعل ہے، اور اس محبت والے فعل کو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نام ایک جزا یہ ہے، بزم اشر کے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بھی رہ گئی نا تو حضور غوث اعظم جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا پلہ پکڑ کے ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اولیاء کے ساتھ محبت، اولیاء کے ساتھ نسبت یہ رکھنی بہت ضروری ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی، اب اس پر میں زیادہ باتیں نہیں، صرف ایک دو حدیثیں عرض کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، 2-4 منٹ اوپر لگ جائیں گے، ایک دو حدیثیں میں عرض کرتا ہوں۔ یعنی یہ جتنی بھی مختلف نام کی محفلیں ہیں سب کی حیثیت کیا ہے؟ اصال ثواب، کوئی دوسری نہیں۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کا ختم ہو، چیلم ہو، ابا جی کا سالانہ ہو، کوئی چیز بھی ہے اس کی اصلیت اصال ثواب ہے، اور وہ اصال ثواب خود ہمیں محبوب نے طریقہ عطا فرمایا۔ آئیے ایک حدیث پاک سنیے، مشکات کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ بے شک ایک مسلمان کا درجہ جنت میں جب بلند ہوتا ہے، بندہ دنیا سے چلا گیا، جنت میں پہنچ گیا، نیک تھا، اس کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے۔ درجے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ یہاں تھا تو یہاں پر پہنچ گیا۔ جو جنت کے درجے نا، ایک درجے سے دوسرے درجے تک جو آپس میں فاصلہ بنتا ہے 500 سال پیدل چلنے کی راہ ہے۔ یعنی ایک درجہ بلند ہو تو معنی اتنی بڑی جنت اللہ نے اس بندے کو اور عطا فرما دی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جنت کے اندر جب کسی مسلمان کا درجہ بلند ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اے اللہ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ اب یہاں جنت میں رہ کے میں تو کوئی نیکی نہیں کر سکتا، چونکہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے جب بندے کی روح نکلتی ہے۔ نماز ہے تو آج، قبر میں نماز نہیں ہے، قبر میں حساب شروع ہو جائے گا۔ ادھر عمل ہے ادھر حساب ہے، اور یہاں پر رہ کر کے جو اچھے عمل کے بیج بوتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اسے میٹھے پھل قبر میں عطا فرماتا ہے۔ ادھر کڑوے بیج بو گے، نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کی قتل و غارت ہے، نمازیں قضا کرنا ہے، سود کھانا ہے، رسول اللہ کی شریعت کا بگوڑا ہونا ہے، اولیاء کے خلاف بولنا ہے، گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنا ہے۔ جس طرح کے بیج ادھر بوئے جائیں گے اسی طرح کا رزلٹ قبر کے اندر بندے کو، یہ پرتاؤ ہے، یہ عکس ہے، جس طرح کی زندگی ادھر ہوتی ہے اسی طرح کا رزلٹ بندے کو قبر میں میسر آتا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے عمل بندہ کر سکتا ہے، دنیا ختم عمل ختم، تو بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا میرا درجہ بلند ہو گیا، 500 سال مسافت تو نے مجھے جنت میں اور جگہ عطا کر دی، اے اللہ میرا کوئی کام نہیں تھا، یہ مجھے کیوں ملا؟ اب جواب سننا، کیوں ملا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے استغفار والدک لکا، یہ تیرے نیک بیٹے کی دعا ہے جو اس نے تیرے پیچھے کی ہے، تو آ گیا ہے اس کی دعا کا صدقہ اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند فرما دیا۔ تو اب دیکھیے نا، فائدہ ہوا، جانے والا بندہ چلا گیا، پیچھے رہنے والا فقط ہاتھ ہی اٹھا رہا ہے، کہتا ہے اللہ میرے ابا جی کی بخش دو، اے اللہ میرے ابا جی کی بخشش فرما دے، میرے ابا جی کی قبر میں نور داخل کر دیں۔ اب پیچھے آنے والے بندے نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا رحمت والا سلوک فرمایا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک، یعنی جو بھی اصال ثواب کے لب کرو گے ضائع نہیں ہوگا، وہ کلام ہو، وہ محفل ہو، وہ طعام ہو، وہ صدقہ ہو، وہ دعا ہو، درود و سلام ہو، جو بھی کرو گے اللہ اسے ضرور ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے۔ نیک بندہ ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں، گناہگار ہے تو عذاب میں کمی ہوتی ہے۔
دوسری اور آخری حدیث پاک بخاری شریف کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قبرستان سے گزرے، مشہور حدیث پاک ہے، کئی مرتبہ آپ نے سماعت کی، حضور قبرستان سے گزرے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، فرمایا یہ قبرستان میں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم نگاہ کی قوت کو تو دیکھیے، گزرنے والے ہزاروں ہیں، ہم بھی گزرتے ہیں روز قبرستان سے، ہمیں نہیں پتہ چلتا اندر کیا ہو رہا ہے باہر کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو مٹی کی ڈھیریاں ساری برابر نظر آتی ہیں، لیکن آمنہ کے لال کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا تھا، منو مٹی کے نیچے سرکار دیکھ رہے ہیں کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نبی کی نگاہ ہے، اور میں کہتا ہوں جو نبی کی نگاہ منو مٹی نیچے مردے کو دیکھ سکتی ہے، وہ مدینے سے یہاں امتی کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے اور ان کی کسی بھی شان کو زوال نہیں ہے، ہر آنے والے وقت کے اندر ان کی شانوں میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھائی 2 مسلمان ہیں، انہیں عذاب ہو رہا ہے، عذاب بھی کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، 2 چھوٹی سی باتیں، ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا بندہ وہ چغلی کیا کرتا تھا۔ اب اس میں بھی حضور کی شان ہے، اب سرکار ان 2 بندوں کو جانتے ہیں اور ان 2 بندوں کی زندگی کے ہر عمل کو بھی حضور جانتے ہیں۔ اب یہ جو بندے لیٹے ہوئے تھے قبر میں، کہاں بندہ تھا، اس نے پیشاب کیا، کپڑے پر چھینٹے پڑ گئی، نہیں بچتا تھا، اس کی دنیا میں ایک عادت تھی، اس کا عمل تھا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا امتی کے عمل یہ نبی کے سامنے ہوتے ہیں، تو امتی کو تھوڑی دیر کے لیے شرم کرنا چاہیے، 24 گھنٹے کا اپنا رزلٹ اپنے سامنے رکھے۔ آج میرے نبی علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ میری زندگی کے اندر آج 24 گھنٹے میں 5 ٹائم کی نماز نہیں آئی، تو پھر میں عشق نبی دے وچ پائیے تمال سارے کیسے تمال پاؤں گا میں؟ مجھے تھوڑی دیر کے لیے زمین پھٹے تو میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے تب جائے گی کہ آج امتی نے قرآن نہیں کھولا، استخبار پڑھا ہے، میڈیا کے سامنے بیٹھا ہے، سچی کتاب کو نہیں کھولا، میں نبی کو منہ کا دکھاؤں گا۔ تو اس حدیث سے یعنی دوسری بات یہ ہے کہ امت کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ نبی کے سامنے ہوتے ہیں، اور جب یہ تصور آ جائے تو پھر زندگی کے اندر اللہ نور اور روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث بہت لمبی ہے، بڑی تشریحات ہیں اس حدیث پاک کی، لیکن سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا وہ کھجور کی ایک ٹہنی لے کے آؤ، ہری کھجور کی ٹہنی لائے، سرکار نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک قبر پر، دوسری قبر پر۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام فرمانے لگے یہ کھجور کی ٹہنی جب تک ہری رہے گی یہ تسبیح کرتی رہے گی، جب تک تسبیح کرتی رہے گی قبر والے کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ میں کہتا ہوں دیکھیے ایک کھجور ہے وہ تسبیح کرے یعنی اللہ کا نام لے، کھجور کی ٹہنی اللہ کا نام لے، قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بندوں میں سے افضل ترین مخلوق یعنی ایمان والے، انسان ویسے ہی افضل ہے لیکن پھر انسانوں میں سے اللہ نے ایمان والوں کو ممتاز حیثیت عطا فرمائی۔ اب جب ایمان والا بندہ اپنے لبوں سے افضل ترین کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اگر ٹہنی تسبیح پڑھے تو قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر مسلمان قرآن پڑھے تو اللہ قبر والے کو کتنا فائدہ عطا فرمائے گا۔ یہ تحفے ہوتے ہیں، یہ تحفے جس کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے بھی فائدہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ محروم رہتا ہے، اسے بھی اللہ فائدہ دیتا ہے، اور پھر جس کے لیے وہ تحفے بھجوا رہا ہے اللہ اسے بھی فائدہ۔ اب دیکھیں نا، آپ کہیں گے اسے اللہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر کی مٹی کو دیکھتا ہے، اگر گناہگار بھی ہوا، دنیا کے اندر کوئی کسر رہ گئی، ماں باپ کی صحیح طرح خدمت نہیں کر سکا، تو یہ جو ماں باپ کی قبر کی مٹی کو دیکھنا ہے یہ عمل ایسا ہے، اللہ ایک وقت آئے گا کتب لہ ان اللہ بارا، ایک وقت آئے گا اللہ اپنے نیکوکار بندوں میں سے شامل فرما لے گا۔ اب دیکھیں اس نے سلوک ماں باپ کے ساتھ ہوا ہے، فائدہ اللہ سے عطا فرما رہا ہے، تو اپنا بھی فائدہ ہے اور جانے والے جو دنیا سے پردہ کر گئے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو محبت بری اصال ثواب کی محفلیں ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط رکھنے چاہیے، ان کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے۔